بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے تو کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی عادات ہیں جن سے اس کے لیے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے، جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جن کا چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ میں حدیث نبوی سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ 3 باتیں معاشرے کے اندر ایسی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات میں مبتلا ہے تو وہ آج سے ہی توبہ کر لے، وہ آج سے ہی یہ عزم کر لے، یہ پکا عزم کر لے کہ میں نے ان سے بچنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اگر زندگی میں ان کو پورا نہیں کرتا، ان سے احتیاط نہیں کرتا، ان سے بچتا نہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک، وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ والدین کا نافرمان شخص جتنی مرضی عبادت کر لے، ریاضت کر لے اور صدقہ و خیرات کر لے، جس طریقے کے بھی عمل کر لے، جو وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر والدین اس سے ناراض ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک اس پر ناراض ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل پھر اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ والدین کا نافرمان شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح اٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب کتنا بڑا اعزاز ہے، لوگ سفر کر کے حج پر جاتے ہیں، سارے لوازمات پورے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے گھر ہی میں کتنا بڑا اجر رکھا کہ جو محبت کی نگاہ سے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا جو بندہ ایک سے زائد مرتبہ، کئی مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے تو کیا اسے ہر وقت زیارت کرنے سے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے کیا اتنا ہی اجر ملے گا؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو شخص بھی 100 سے زائد مرتبہ بھی اگر ایسا محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس سے بھی زیادہ دیکھے گا، اللہ اتنی ہی بار اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے والدین کی فرما برداری میں، والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ صرف دیکھنے کا اتنا اجر ہے تو جو بندہ خدمت کرتا ہے اس کے لیے کتنا اجر ہوگا؟ جو والدین کے پاؤں کو چومتا ہے اس کے لیے کتنا اجر ہوگا؟ جو والدین کو خوش رکھتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا؟ جو والدین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا؟ اور دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بچنے کے لیے حکم فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نشے کا عادی ہے، جو شخص نشے کا عادی ہے اور وہ نشہ نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ حلال روزی کما کے حلال جگہ لگانے کے بجائے وہ نشے کی چیز خرید کر وہ نشہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے اور نشے کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، اور وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے روزی حلال طریقے سے کمائی یا میں یہ نشہ اسلام کے اندر، اس دین مصطفیٰ کے اندر حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس نشے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی شخص اس چیز کا عادی ہے وہ اس سے بچے، وقت آنے سے پہلے کہ یہ دنیا کی زندگی
چند لمحے کی ہے، اور کس وقت، کس ٹائم، کس گھڑی موت نے آ جانا ہے، اس سے پہلے اس عادت کو چھوڑ کے توبہ کر لے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسان کر کے جتلانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے، میں نے، اگر کسی کی ہم نے مدد کر دی ہے، پیسوں کے لحاظ سے ہم نے مدد کی ہے، کسی لحاظ سے بھی ہم نے مدد کی ہے، کسی کے مشکل وقت میں ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے، ہم نے کسی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، ہم نے کسی کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ سارے اعمال ہم نے کسی پر احسان کیا، اور احسان اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب آپ کا، میرا، جو بھی سن رہا ہے، اس کا احسان اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو چاہے اس بندے کے ساتھ جتنا بھی اختلاف ہو جائے، وہ احسان جتلائے گا نہیں۔ اگر یہ دنیا کی ریاکاری کے لیے ہوا، دنیا کی زیب و زینت کے لیے ہوا، دکھلاوے کے لیے ہوا، نمود و نمائش کے لیے ہوا، تو وہ احسان جتلائے گا۔ تو فرمایا احسان کر کے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، مدد کر کے، کسی کا بازو بن کے، پھر اسے بار بار یہ طعنہ دینا، احسان جتلانا، فرمایا ایسا شخص جو اپنی عادت نہیں چھوڑتا اور یہ ساری زندگی اس کا معمول رہتا ہے، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے اگر ہم ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اگر ہم ان عادات کے عادی بن چکے ہیں، اگر ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو آج سے ہی عزم کر لیں، پکا عزم کر لیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اور ان چیزوں سے بچنا، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، نشے میں اگر کوئی مبتلا ہے تو نشہ چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے یہ مبارک فرمان جن سے حضور نے ہمیں بچنے کے لیے حکم فرمایا، جن کے کرنے کے لیے حکم فرمایا، جن سے احتیاط کرنے کے لیے حکم فرمایا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔